بڑا چاروں کا السلام علیکم مراکش فضانہ ماشمارا وشت کریں چو گستگی روچا اسلام آباد پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 تو روچی کانفرنس بتگا تو گستگی روچا وزیر اعظم آرمی چیف بلوچستان سندھ اور پنجاب وزیر اعلیٰ عابد صوبائی وزیر اور چیزی در ملکی انویسٹرز کے استان یا اما کمپنیز کے استان سرمایہ کاری کے نگاہ بلوچستان یا ای دیگے صوبہ ہاں تو اہم موجود تھا چونکہ معدنی ذخائر حوالہ کانفرنس یا سیمینار برجم دارک بتگا تو ما دستگا کہ 2023 ہم پاکستان انویسٹمنٹ فورم ایک کانفرنس سمیٹی بتا تو گستگی روچا ودی کے کانفرنس بتگا تو وزیر اعظم صاحب اسپیچ بتگا تو یہ گوشک ہمیشہ کہ میں ملکہ امیچو معدنی ذخائر استا ما وتی واما اداکت کنی اور آئی ویب کے استے ما آئیے کہ روام زور گئے آئیے ما گڈ بائی کت کنی اور دومی نمگا مگندے کے آئی گوشک ہمیشہ کہ را میٹیریل کے استا آنا دنا دیم دیے گئے اجازت دیے بھی تو بعضیں غیر ملکی کمپنی کے استا آنگو مفاہمتی یاداشت سرا دستخط ہوتا تو ای ودا مگندے کے بیرک گولڈ کمپنی ریکارڈ کا ادا سرمایہ کاری کے نگاہیں یا مزنی پیمانہ یا ادا گولڈ یا کاپر کے استے کشک بوگائیں اور دومی نمگا کمپنی مگندے کے آئیے تقریباً 50 سال لیز ہیں اور مزنی پیمانہ یا ادا معدنی ذخائر کے ہستیاں موجودہ کر سکتی اور دومی نمگا اگاں ملک کا معدنی ذخائر کے ہستیاں یہ گپ بھی جو درستان گیش معدنی ذخائر کے ہستے ہیں بلوچستانہ موجود ہیں اور دومی کے پی کے ہستے ہیں ادا معدنی ذخائر مزنی پیمانہ یا موجود ہیں تو بلے بدقسمت یا دوئیں صوبہ کے ہستاں ادا لا اینڈ آرڈر کے ہستے ہیں یہ سچویشن بعض خراب ہیں بلوچستانہ بدترین لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے تو ای ودا مگندے کے یہ فورم بتا انویسٹمنٹ فورم سیمینار اسلام آباد بتا تو بدقسمتی بلوچستان گیشتر دمک کے ہستیاں بند بتا قومی شاعرہ انسرا احتجاج بتا دومی نمگا ایک مزنی احتجاجی لگ پاسا کوئٹہ چیزی کلومیٹر دور آبو اگاں ہیں اور سردار اختر مینگل صاحب کے ہستے ہیں یہ مطالبہ چیزی بلوچ زالبول کے ہستاں BYC رہنما ڈاکٹر مارنگ بلوچ آوار آنی رہائی بلے مگر اندگاہیں کہ بلوچستان لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کنک گئے واسطہ چوڑیں گام کی ضرورت بوگا نہیں وہ دیکھے بلوچستان لا اینڈ آرڈر سچویشن ای وڑا بہتر نبی آئی واسطہ اقدامات کنک نبی تو معدنی ذخائر کے ہستے ہیں آئی سرچکاری بلوچستانہ سرمایہ کاری چوں بتکاں یا اودے معدنی ذخائر کے ہستاں چوں چے وڑا فائدہ چسکنک بھی چونکہ بلوچستان ہما صوبہ ہیں کہ ادا پسماندگی سک باز ہیں اور بلے بلوچستان پاکستان رچسٹ صوبہ ہیں ادا مزنی پیمانہ یا بڑے معدنی ذخائر کے ہستے ہیں موجود ہیں یہ فورم ودی کی وسطہ روچا اسلام آباد بتا تو بائدی شتو کا بلوچستان وزیر اعلیٰ عابد ای دیگے اسٹیک ہولڈرز کے ہستاں یا مزنی پولیٹیکل پارٹیزانی سربراہ کے ہستاں موجود بتے ہیں سردار اختر مینگل صاحب کے ہستے ہیں ودہ درنا نشتہ چیزیں بنیادی مطالبہ کا نگائیں تو سردار اختر مینگل صاحب وڑی ایک مزنی پولیٹیکل فیگر ہی تو آئیے موجودگی بات ضروری بتا والے بدقسمتی ہے کہتے ہیں احتجاجیہ نشتہ چیزیں بنیادی مطالبہ کا نگائیں تو گزشتہ روچہ مگندے کے CEO بیرک گولڈ کے ہستے ہیں موجود بتا دیکھے وہاں مزنی کمپنیز کے ہستاں بلوچستان انویسٹمنٹ سرمایہ کاری یا بلوچستان معدنی وسائل کا شگاں اہم موجود بتا دومی نمگا آرمی چیف سید عاصم منیر اہم موجود بتا تو یہ گوشک ہمیشہ بتا کہ بلوچ قبائلی عمائدین کے ہستاں آہنی کاوشانی تعریفہ کنا تو آہاں کان کنی یا کھن جنگے کار کے ہستاں فروغ دیا کو بلوچستان دیم رویہ بعض مزنی کرداری ادا کوتا تو بلوچستان معدنی وسائل سرچکار ہیں اور بلوچستان معدنی وسائل یوٹیلائز کرنے کے واسطہ حکومت اچھے بڑی گام کی ضرورت لوٹی اور بلوچستان ای صورت حال تھا بلوچستان معدنی وسائل کے ہستاں آہاں چوڑا کشک باں یا آہانا چوڑا فائدہ چسکنک بھی چونکہ وزیر اعظم صاحب گستگی روچہ گوشک ہمیں بتا کہ معدنی ذخائر میں وہاں مادہ کت کنا ما نفع ہم رخصت کت کنیں بلے یہ درست چیزانی واسطہ امن و امان کے ہستے ہیں آئی صورت حال بہتر بوقت بات ضروری کپتران برجائے میں اپنا مراداری کنگا بلال ڈار صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اسلام آباد آئی گیشنگ کپتران کریں السلام علیکم ڈار صاحب جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں ڈاکٹر صاحب چونکہ بلوچستان کے حالات کے بارے میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے تو گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کے نام سے ایک سیمینار تھا اس میں آرمی چیف وزیر اعظم صاحب یا صوبائی جو وزرائے اعلیٰ کے علاوہ
ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اور کچھ کمپنیز تھے غیر ملکی، اس میں بیریک گولڈ کے سی ای او بھی تھا، تو بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہمارے ملک میں وسائل یا معدنی ذخائر بڑے پیمانے پہ موجود ہیں جس سے ہمارے ملک کے قرضے ہم اتار سکتے ہیں، اور آئی ایم ایف جیسے ادارے جس کا جو ہیں ہمیں قرضہ دے رہا ہے، ان کو ہم خیر بات کہہ سکتے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے کہا۔ تو بنیادی طور پر اس وقت اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں سب سے زیادہ معدنی ذخائر موجود ہیں، لیکن تو دوسرے نمبر پہ کے پی کے ہے۔ تو ہم اوور آل بلوچستان کی بات کریں گے، جو بلوچستان کی لا اینڈ آرڈرس کی سچویشن ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ جب بلوچستان میں حالات اس طرح ہوں گے، امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی، جو اس حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس جو معدنی ذخائر ہیں بلوچستان کو، اس کو کیسے جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب تک بلوچستان کے صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی تو مکمل طور پر وہاں پہ آپ 100% نتائج حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آلریڈی سی پیک کے جو روٹ ہے، اس روٹ کے اوپر بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے چائنیز نے بھی سیکیورٹی کنسرن کا اظہار کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کئی دفعہ چائنیز پرائم منسٹر نے بھی اور چائنیز گورنمنٹ نے کئی مرتبہ اس حوالے سے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو انجینئرز ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں یا سی پیک پہ کام کر رہے ہیں ان کو تحفظ فراہم مکمل طور پر کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود جو کل عدم علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ ان کو نشانہ بنا رہی ہیں اور وہ ان کی سیکیورٹی مینٹین نہیں ہو پا رہی۔ تو اس سچویشن کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو معدنیات کے دولت سے مالا مال ہے، اس سے مکمل طور پر استفادہ کرنے سے پہلے وہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں جن کی وجہ سے آج بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال نہایت خراب ہے۔ فار ایگزامپل، سی پیک کا منصوبہ شروع ہوا جو کہ گوادر کے بغیر ناممکن ہے، تو گوادر سے سی پیک سٹارٹ ہوا اور وہ چائنا تک اور دنیا تک جا رہا ہے، لیکن بلوچستان میں سی پیک کے جو منصوبے تھے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور سارے کے سارے منصوبے جو زیادہ تر لگائے گئے وہ 95% منصوبے وہ دوسرے صوبوں کے اندر آئے۔ تو یہ غلطیاں جو ہیں وہ سی پیک کو بھی انہوں نے کافی وہاں پہ اس کے خلاف لوگوں میں اشتعال پیدا کیا اور نفرت کے کا ماحول پیدا ہوا۔ تو اس طرح کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں، اور جس سے پہلے بھی جس طرح کے سینڈک کا منصوبہ ہے، سینڈک میں کئی سالوں سے وہاں سے معدنیات نکالی جا رہی ہیں، لیکن سینڈک اور اس کے دونوں وہاں کے جو علاقے ہیں وہ آج بھی پسماندگی کا انتہا کو چھو رہے ہیں۔ تو اگر یہی صورتحال رکھی جائے گی تو پھر اسی طرح ہی امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی، اور کالعدم تنظیموں کو ان کے بیانیے کو ایک فیول ملتا رہے گا، جو فیول پھر ان کے لیے کارآمد ہوگا اور ملک و قوم کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا۔ تو ایسی غلطیاں نہ کی جائیں، بلکہ اس چیز کو میک شور کیا جائے کہ ان ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے۔ اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھٹی، ان کے اوپر کڑی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، کسٹوڈین ہیں، اور وہ تمام بلوچستان کے حقوق کے وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو میک شور کریں۔ تو ان حالات کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ سرفراز بھٹی بلوچستان کے حقوق پر کڑا پہرا دیں۔ ماضی میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بلوچستان میں جس کی بھی حکومت ہوئی ہے وہ چونکہ وفاق کی حکومت کا اتحادی ہوتا ہے یا اس پارٹی کا آدمی ہوتا ہے، تو لیکن وہ بعد اس وقت تو جب حکومت چل رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ برا نہیں کہتا، کوئی تنقید نہیں کرتا، بلکہ ڈیفینڈ کرتا ہے، لیکن بعد میں جب حکومت چلی جاتی ہے تو وہ سارا کا سارا ملبہ وفاق کے ذمہ دار سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیتا ہے، اپنے آپ کو بری ذمہ بنا لیتا ہے کہ جس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، جو سب کچھ ہوا ہے یہ وفاقی حکومت نے کیا ہے اور انہوں نے اپنی منمانیاں کی ہیں، لیکن اپنے دور حکومت میں انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کی نہ تو نشاندہی کی اور نہ ہی ایسے فیصلوں کے خلاف انہوں نے کبھی آواز بلند کی۔ تو اس روش کو بھی بلوچستان کی عوام کو بھی سمجھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے حکمران ہے، بلوچستان کا جو بھی حکمران آتا ہے اسے بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو منافقت میں لفظ استعمال کروں گا، یہ منافقت کی جو سیاست ہے وہ اب مزید نہ کی جائے اور نہ ہی یہ چلے گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وفاقی حکومت جو بھی منصوبے شروع کرے اس کے حوالے سے نہ صرف وزیر اعلیٰ بلکہ تمام جو بلوچستان کی پارلیمانی جماعتیں ہیں جو صوبائی اسمبلی کے اندر بھی ہیں اور وفاقی میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہیں،
ان تمام کو بھی وہ اس مشاورتی عمل میں شامل کریں، ان کو اعتماد میں لیں اور ان کو تیار کریں، اس چیز پہ آمادہ کریں کہ یہ رائٹس ہیں، اس پہ جو ان کے تحفظات ہوں ان کو دور کیا جائے، اور اس کے بعد جو کام ہوگا وہ یقینی طور پر اس کے رزلٹس اچھے ہوں گے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے کچھ معاملات کا ذکر بھی کیا، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر بلوچستان میں دیکھا جائے، جو کچھ مسلح تنظیمیں ہیں وہ بہت زیادہ سرگرم ہیں، وہ تو اپنی جگہ، وہ شاید ان پہ مذاکرات نہیں ہو سکتی بقول وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے، اور اس پہ معاملات جو ہیں اس کے کنٹرول نہیں ہو سکتے، لیکن جو سرفیس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر بی این پی کی بات کی جائے، ڈاکٹر مالک صاحب کی بات کی جائے، سب سے بڑی بات ہے جو بی وائی سی ہے، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، وہ بھی سرفیس میں موجود ہیں، ان کے کچھ بنیادی مطالبات ہیں، لیکن صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا ہے، خواتین کی بھی جو ہیں ان کی کوئی ایک مطلب رعایت نہیں کی گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم سرمایہ کاری کی بات کریں گے، انویسٹمنٹ کی بات کریں گے بلوچستان میں، یا معدنی ذخائر جو ہیں بلوچستان میں موجود ہیں ان کو یوٹیلائز کرنے کی بات کریں گے، تو کیا ان جو پولیٹیکل پارٹیز وہ سرفیس میں موجود ہیں، حکومت ان سے بات بھی کر سکتی ہے، ان کو منا بھی سکتی ہے؟ یہ معاملہ جو ہے کیوں ان کو پس پشت ڈالا گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وفاق میں جیسا کہ موجودہ حکومت کا ایک شکوہ ہے، جب 2018 میں جب لاسٹ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، میاں نواز شریف کی 2013 کے بعد جو اسمبلی بنی، تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا اور دیگر جو ان کی اتحادی جماعتیں اس وقت تھی یا ابھی بھی ہیں، ان تمام کا یہ شکوہ تھا کہ حکومت بننے کے فوری بعد عمران خان پی ٹی آئی اور طاہر القادری صاحب اور کچھ ایک دو چھوٹی اور جماعتوں نے مل کے احتجاج شروع کیا، جس کی وجہ سے سی پیک کا منصوبے پہ جو انویسٹمنٹ باقاعدہ طور پہ پہنچنی تھی یا معاہدے پر دستخط ہونے تھے، وہ چائنیز پرائم منسٹر کے 1 سال تک دورہ ملتوی ہوتا رہا، اس امن و امان کی صورتحال خراب ہونے سے، جو سیاسی احتجاج کی وجہ سے تھا، جو اس میں پارلیمنٹ کے سامنے یہاں دھرنا کئی ماہ تک جاری رہا، ملک بھر میں افراتفری مچی رہی۔ تو حکومت کا کہنا ہے کہ 1 سال تک وہ معاہدے پہ دستخط نہیں ہو سکے، جس کا نقصان ہوا کہ وہ سی پیک پروجیکٹ لیٹ ہوا۔ پھر اس کے بعد بھی جب وہ پروجیکٹ جاری ہوا، اس کے دوران بھی پی ٹی آئی نے بھرپور احتجاجی تحریک جاری رکھی، اور ملک بھر میں کبھی لاک ڈاؤن، کبھی بھیا جام، تو کبھی ریلیاں، کبھی مظاہرے، کبھی جلسے، کبھی جلوس، کبھی دھرنے، کبھی کیا کیا ہوتا رہا۔ تو اس وجہ سے بھی وفاقی حکومت کا دعویٰ تھا کہ یہ سی پیک کا روٹ جو جتنی تیزی سے مکمل ہو سکتا تھا، اس میں تاخیر ہوئی یہ چیزوں نے، تو جو دوسری طرف لے گئی اور اس سے بڑی گڑبڑ پیدا ہوئی۔ تو ابھی بھی جب دوبارہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، تو اس کے بعد بھی اس ملک کے اندر، وفاق کے اندر خاص طور پر جو احتجاجی تحریک شروع ہوئی پی ٹی آئی کی اور ان کے اتحادیوں کی، تو اس کے حوالے سے بھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جب بھی ملک کی دورہ آنا ہوتا ہے، وفد نے آنا ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی یہاں احتجاج شروع کر دیتی ہے، جس سے سرمایہ کاری نہیں آتی اور یا سرمایہ کار بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جو وفاق میں وفاقی حکومتوں نے فیس کی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا۔ تو اگر بلوچستان میں یہ صورتحال آلریڈی چل رہی ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ چل رہی ہے، پہلے تو سالی کلعدم تنظیموں کی وجہ سے امن و امان خراب تھا، اب تو وہاں سیاسی احتجاج ہو رہا ہے، دھرنے، مارچ اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کو ہم ڈیفیوز کرنا ہوگا وفاقی حکومت کو، اور وہ ڈیفیوز طاقت کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ طاقت کے ذریعے جو چیزیں ڈیفیوز ہوتی ہیں وہ وقتی طور پر بیٹھ تو جاتی ہیں، لیکن وہ پھر مزید اس میں نفرت بڑھتی ہے، اور وہ پہلے کے مقابلے میں کئی گنا شدت سے اور نفرت سے دوبارہ سامنے آتی ہے۔ تو اس میں ضرورت یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو احتجاج کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو مل بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور جو میکسیمم پوائنٹس ہیں ان کے مطالبات ہیں، ان کو پورا کرنے کے حوالے سے ان کو بات چیت کرنی چاہیے، اور ان کو پورا کریں گے تو اس کے بعد جب امن و امان ہو جائے گا تو پھر آپ کو 100% رزلٹ ملیں گے۔ تو اس میں میرا خیال ہے وفاقی حکومت کو چاہیے کہ ایک وہ وفاقی پارلیمنٹ کی ایک سینئر ترین جو پولیٹیشنز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائے، اور اس کمیٹی کو ٹاسک دے کہ وہ بلوچستان کے سب سے پہلے مرحلے میں تمام پارلیمانی جماعتوں کے اعتماد میں لیں۔ اس کے بعد جو مارنگ بلوچ ہیں، ان کے جو مطالبات یا مسائل ہیں ان کو بھی سنیں، اور ان میں جو میکسیمم چیزیں بھی اگر حل ہو جائیں
تو اس کے نتیجے میں صورتحال میں کافی بہتری آ جائے گی. تو اس حوالے سے کچھ میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جو بیرونی سرمایہ کار ہیں, یا ہم ریکارڈک کی بات کریں یا گوادر پورٹ ہے, سی پیک کی بات کریں, تو ظاہری سی بات ہے یہ جو ہیں ان کو ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہوگی. کام مال وہ بیرون ملک لے جاتے ہیں, کراچی جیسے بڑے شہر میں لا کے ان کو کسی اور جگہ سے ان کی شپمنٹ ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے قومی شاہراہیں ہیں وہ گزشتہ کئی روز سے بند ہیں, اور جو بیرونی سرمایہ کار ہیں یا بڑے کمپنی ہیں, چائنا کا جو انویسٹمنٹ ہے, تو انہوں نے بڑے پیمانے پہ یہاں سرمایہ لگا ہے, سرمایہ کاری کر رہے ہیں بلین آف ڈالر کا. تو جب صورتحال اس طرح ہوگی, روڈ بند ہوں گے, ان کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی, وہ اپنا مال لے نہیں جا سکتے, تو اس پہ کیا اثر پڑے گا ان بیرونی سرمایہ کاروں کو, بڑے بڑے کمپنیز کو, یا چائنا جیسے ملک کو جو سرمایہ کاری کر رہا ہے بلوچستان میں؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, جب ان کو یہ چیزیں ان کے پروجیکٹس آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور وہ کام آگے نہیں کر سکیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کریں گے اور اپنی سرمایہ کاری پیچھے کھینچیں گے, واپس نکالیں گے, یا جو گارنٹیز پاکستان گورنمنٹ نے دی ہوئی ہیں پھر وہ ان گارنٹیز کو پورا کرنے کے مطالبات کریں گے. اور اس سے اگر اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں ان کے ہاں پھر ایک بڑا غلط میسج آئے گا کہ پاکستان میں خاص طور پہ جب بھی کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پرابلمس کھڑی ہو جاتی ہیں, تو لہٰذا یہاں انویسٹمنٹ نہ کریں. خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. دیکھیں ریکارڈنگ کے حوالے سے جو کچھ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا, پھر کینسل ہوا, پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, پھر اس فیصلے کے خلاف جو سرمایہ کار تھے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو بھاری جرمانہ بھی ہوا اور انٹرنیشنل لیول پہ ہماری بڑی سبکی ہوئی. اسی طرح جو رینٹل پروجیکٹ تھے اس کے اندر بھی پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو فائنز ہوئے, یہ پاکستان کے خلاف فیصلے آئے, اس نے بھی عالمی سرمایہ کاروں کا پاکستان کے حوالے سے جو اعتماد تھا اس کو ڈیمیج کیا. تو اس طرح کی سچویشن دوبارہ نہ ہو اور اس طرح کا کوئی ماحول پیدا نہ ہو, اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے اچھی طرح سے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کمیشن بنایا جائے, یا ایک کمیشن نہیں بلکہ پارلیمنٹری کمیٹی بنا کے اس کو یہ ٹاسک دیا جائے, وہ بات چیت کریں, سب سے بات چیت کریں, جو پارلیمنٹ کے اندر ہے ان سے بھی بات کریں, جو سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں, تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ صوبے میں امن و امان کی طرف آ سکیں, اور امن و امان ہو اور بڑی آسانی سے, تاکہ یہ سارے پروجیکٹس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جائے. یقینی بات ہے ان پروجیکٹس کے ذریعے فائدہ اٹھانے سے پورے ملک کو, بلوچستان کو, سب کو فائدہ ہوگا. پاکستان معاشی جو بحران میں شکار ہے اس سے نکلنے کی جدوجہد کی جا رہی ہے, اس میں بہتری بھی آ رہی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو یہ سارے اقدامات جو ہیں نا وہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے. امن و امان نہیں ہوگا تو کس طرح سے پھر سرمایہ کاری آئے گی, اور سرمایہ کاری کے نتیجے میں اس سرمایہ کاری پہ, اس پروجیکٹ پہ کس طرح سے عمل ہوگا, بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں سی پیک کے روٹس کی جو نگرانی ہے وہ بھی ٹوٹلی طریقے سے کرنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے بہت بڑی تعداد میں پھر آپ کو مین پاور چاہیے. جو مین پاور پاکستان اگر وہاں کھڑی کر دے تو پھر اپنے بارڈر کی ڈیفینس کیسے کرے. تو یہ جو نئے پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ان کو میک شور کیا جائے, ان کی کہ امن و امان کی صورتحال بہتر کی جائے, بات چیت کے ذریعے کی جائے, اور تاکہ میکسیمم لوگ, جو میں پھر کہوں گا کہ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ اگر احتجاج بند کر دیں گے اور ان کے تفضات دور ہو جائیں گے تو پھر صوبے میں ایک ماحول, سازگار ماحول پیدا ہو جائے گا, اور اس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھ سکیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مدہ چاروں پسندر صحافی تجزیہ کار بلال ڈاکٹر صاحب گپتران کنگا. ڈاکٹر صاحب چونکہ اسلام آباد آپ موجود ہیں بلوچستان صورتحال ہے بلوچستان متعلقہ معاملات کے آئیے چارگاہیں تو گپترانہ دیا بریں بریک کے بعد بتا بتا شمیت متا ساڑی بھی گیشیں گپتران کریں.